اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ دامن وقت نے واقعی ہم سے ایک ہیرا چھین لیا، لیکن وہ ہیرا تھا جو منشا الہی کے آگے دم نہیں مار سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بے وقت موت ہے۔ اس وقت تو اللہ جانتا ہے کہ کون سا موت کے لیے بہترین وقت ہے، کون سا زندگی کے لیے بہترین وقت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی، جن کی آواز ہمیں تقریباً 50-60 سال تک ہمارے کانوں کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے دل کو گرماتی رہی۔ شام غریباں ان کا ایک مخصوص فن تھا اور اس کو پڑھنے کا ایک وہ انداز تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آج ہمارے ساتھ ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے حقائق ٹی وی میں جناب علامہ طاہر عباس العصری صاحب موجود ہیں، جو ان کے بارے میں مجھ سے کئی گنا زیادہ جانتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آج طالب جوہری صاحب کا چیلم ہے، میں چاہوں گا کہ ان کی تعلیمات، ان کے اساتذہ اور ان کی جو مخصوص چیدہ باتیں ہیں جو لوگوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنی، ان پہ علامہ صاحب روشنی ڈالیں۔ جی علامہ طاہر عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بٹالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ ناظرین محترم، آج عالم اسلام کے خطیب کو ہم سے جدا ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں، لیکن ان کی یاد اور ان کی آواز ہمارے دلوں میں آج بھی ویسے ہی زندہ ہے اور جاوید ہے اور جاوید رہے گی، جیسا کہ خان صاحب نے بھی تمہیدی گفتگو میں بیان فرمایا۔ اگر ہم علامہ طالب جوہری صاحب، خطیب عالم اسلام، مفسر قرآن، مفکر، شاعر، محقق، مورخ، یہ وہ تمام طرہ امتیاز ہیں جو علامہ طالب جوہری صاحب اپنے دامن میں رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش بھارت کی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں 27 اگست سن 1939 کو ہوئی۔ ٹھیک 10 سال کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ کراچی میں مائیگریٹ کر کے آ گئے۔ کراچی سے وہ عراق گئے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ نجف اشرف میں انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے کی یگانہ روزگار 2 شخصیات نے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ وہ ان کے اساتذہ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی اور آیت اللہ سید باقر الصدر، یہ وہ 2 نایاب موتی ہیں جنہوں نے علامہ طالب جوہری جیسا شاگرد دنیا کو دیا۔ ناظرین محترم، جب علامہ موصوف کراچی آتے ہیں تو یہاں آ کر انہوں نے 2 اسناد مزید حاصل کی۔ عراق سے پڑھنے کے بعد ایم اے اسلامیات اور عربی فاضل کی ڈگری بھی حاصل کی، اور اس کے بعد جامعہ امامیہ کراچی کے 5 سال تک پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے، اور نہ صرف جامعہ امامیہ کے پرنسپل رہے بلکہ کچھ عرصہ گورنمنٹ یونیورسٹی کراچی میں اسلامیات کے پروفیسر کے فائز پر بھی متمکن رہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ان کا اسلوب کیا تھا، ان کا انداز خطابت کیا تھا، ان کے دلائل پر مبنی اور قرآنی آیات سے لبریز تقریر ہوا کرتی تھی۔ یہاں مجھے یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عالم اسلام انہیں جانتا ہے۔ ہم ان کی زندگی کے نجی ان گوشوں کو بے نقاب کریں گے جن کے بارے میں ان کا ایک محبت کرنے والا ناظر اور قاری لا علم ہے۔
علامہ طالب جوہری صاحب نے 1968 میں 1968 میں پہلا مرثیہ لکھا وجود باری تعالیٰ کے نام سے، جو معروف ہوا۔ اگر وہ ایک خطیب بے بدل تھے تو دوسری طرف ایک شاعر بھی تھے، لیکن اکثر نجی محافل میں کہا کرتے تھے اپنے دوست احباب کو، محبت کرنے والوں کو، چاہت رکھنے والوں کو اپنے مخصوص انداز میں کہ بھائی دیکھو، شاعری میری پہچان نہیں ہے، میں تو خطیب ہوں۔ تو علامہ نے اس چیز کی تمیز بھی کی، اس فرق کو واضح بھی کیا اپنی زندگی میں کہ کہیں مجھ پر کہیں کسی شاعر کی چھاپ نہ لگ جائے۔ اس چیز کو انہوں نے واضح کیا۔ اور جہاں تک ان کی تصانیف کا تعلق ہے، اب اگر کوئی ان کا چاہنے والا یہ پوچھے کہ کیا علامہ نے کوئی کتابیں بھی لکھی تھی، تو میں یہ اس بات کا ثبوت پیش کروں گا کہ علامہ نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی تھی احسن الحدیث، اور دوسری کتاب آپ نے لکھی علامات امام مہدی ظہور کے حوالے سے، امام مہدی کے ظہور کی علامات کے عنوان سے بھی کتاب لکھی، اور خلفائے اثنا عشر کے نام سے بھی کتاب لکھی۔ اور علامہ نے اپنے زندگی کے ابتدائی ایام میں اس موضوع پر قلم اٹھایا، اس موضوع پر کتاب لکھی کہ جب اس دور میں اس موضوع پر شاید ہی کسی نے لکھا ہو، وہ تھا اسلام کا فلسفہ اقتصادیات۔ علامہ موصوف نے 60 کی دہائی میں 60s ڈیکیڈ میں علامہ نے اسلام کا اقتصادی نظریہ پیش کیا۔ یہ وہ نایاب نسخہ جات ہیں، یہ وہ نایاب موضوعات ہیں جن پر علامہ نے کتابیں لکھی، جو آج اہل ذوق کے لیے ایک نادر نمونہ اور نادر تحفے سے کم نہیں ہے۔ اور یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے ناظرین محترم یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مفسر قرآن علامہ طالب جوہری صاحب 2 دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر بھی رہے ہیں، اور یہ بھی گوش گزار کرتا چلوں کہ مجلس شورا پاکستان کے ممبر بھی رہے ہیں وہ، اور یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ اتحاد بین المسلمین کے عظیم داعی تھے۔ انہوں نے اپنے نصف صدی کے محیط خطیبانہ سفر میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین پر بات کی، اور علامہ نے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ تینوں بیٹے خطابت سے وابستہ ہیں، سب سے بڑے ریاض جوہری، اس کے بعد امجد جوہری، اور ان کے بعد اسد جوہری، اور 2 بیٹیاں ہیں نرجس جوہری اور حسنہ جوہری۔ یہ دونوں بیٹیاں بھی خطابت سے ہی منسلک ہیں، اور یہ عرض بھی کرتا چلوں کہ یہ علامہ کی تیسری نسل ہے جو ممبر سے وابستہ ہے، جو ممبر رسول سے دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں مشغول ہے۔ علامہ کے جو والد محترم تھے مولانا مصطفیٰ علی جوہر، وہ بھی بر صغیر پاک و ہند کے نایاب خطیب تھے، نایاب مبلغ تھے۔ تو یہ مولانا مصطفیٰ علی جوہر کے جانشین اور بیٹے تھے جو علامہ طالب جوہری صاحب تھے۔ اور اگر آپ ان کی تدفین کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو یہ آپ سن کر جن ان کی محبت کرنے والوں تک یہ بات نہیں پہنچی، تو آج اس پروگرام کے توسط سے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ علامہ کا مدفن کہاں ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، لائق سماعت ہے۔ علامہ نے نیو رضویہ سوسائٹی کراچی میں دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس وقت اس ادارے میں 50,000 کے لگ بھگ کتابیں ہیں، جہاں سے تشنگان علم فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، پروگرام کے اختتام پر یہ عرض کرتا چلوں کہ اسی لائبریری کے، اسی کتب خانے میں
جہاں پر علامہ نے اپنے 80 سالہ زندگی کے دور میں جو کتابوں کا خزانہ جمع کیا، علامہ اسی کتب خانے کے احاطہ میں دفن ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ علامہ طالب جوہری صاحب کو کتب سے، علم سے کتنا عشق تھا۔ اللہ کرے ہماری بھی نئی نسل میں علم سے اتنا ہی عشق اور پیار پیدا ہو۔ ہم علامہ طاہر عباس اللہ عصری صاحب سے درخواست کریں گے کہ جب بھی یہ کسی کے لیے بھی دعا کریں تو اس نئی نسل کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں علم، ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب کرے۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی، آپ نے ٹائم نکالا اور اتنے اہم موضوع پہ اور اتنے اہم شخصیت کے بارے میں ہمیں اپنے علم سے روشنی دی اور ہمیں ان کی ذات کے بارے میں آگاہ کیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔